حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قدم رکھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین۔ اب صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ دعا مانگنے والا کوئی نہیں تھا، بظاہر ہمیں نظر ہے کوئی نہیں آ رہا تھا، لیکن حضور سیڑھیاں چڑھتے جا رہے ہیں اور آمین فرماتے جا رہے ہیں۔ جب حضور منبر پر تشریف فرما ہوئے، حضور نے گفتگو فرمائی، فارغ ہوئے، ہم نے حضور سے سوال کیا یا رسول اللہ کبھی آپ نے ایسا معاملہ اختیار ہے نہیں فرمایا، آپ سیڑھیوں پر چڑھے گو اور آمین فرماتے گئے ہو، لیکن آج ہم نے عجیب عمل دیکھا، عجیب معاملہ دیکھا، آپ پہلی سیڑھی پر آمین، دوسری سیڑھی پر آمین، تیسری سیڑھی پر آمین، وجہ کیا تھی؟ کون تھا دعا کرنے والا، کون تھا بولنے والا جس کی دعا پر آپ آمین فرما رہے تھے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں، جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین تشریف لائے، انہوں نے دعا کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے جس نے اپنی زندگی میں ماہ سیام کو پایا اور اس نے ماہ سیام کو روزے نہ رکھے، وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، جبریل امین نے دعا کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے جس نے اپنی زندگی میں ماں باپ کو پایا اور وہ بڑھاپے کی دہلیز پر تھے، ان کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل نہ کر سکا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب میں تیسری سیڑھی پر گیا اور میں نے قدم رکھا تو جبریل امین نے دعا کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بندہ بھی تباہ و برباد ہو جائے جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور آپ کا نام نامی اسم گرامی سن کر آپ کی ذات پر خوش ہو کے درود نہ پڑھے۔ اب تین بد دعائیں کرنے والے کون ہیں؟ جبریل امین۔ آمین کہنے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب کیا شک کر سکتے ہیں کہ یہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی؟ یہ دعائیں قبول ہیں۔ جو رمضان کے روزے نہیں رکھے گا وہ تباہ و برباد ہے۔ کیوں؟ جبریل نے بددعا کی ہے اور آمین میرے مصطفیٰ نے کہی ہے۔ ماں باپ بڑھاپے کی دہلیز پر گئے اور بچہ ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کر رہا، ماں باپ کو راضی نہیں کر رہا، تو وہ جنت حاصل نہیں کر سکتا، بد دعا ہے اس کے لیے۔ اور جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی سنا اور حضور کی ذات پر خوش ہو کے درود پاک نہ پڑھا تو وہ بھی بدبخت ہے، وہ بھی تباہ و برباد ہے۔ کیوں؟ بد دعا کرنے والے جبریل امین ہے، آمین کہنے والے محمد الرسول اللہ ہیں۔ تو اب ہمیں ان بد دعاؤں سے بچنا ہے۔ رمضان آ رہا ہے تو ہم نے رمضان کے روزے رکھنے ہیں، رمضان کی رحمتوں کو سمیٹنا ہے، جمعہ کی نماز پڑھنی ہے، فرائض بھی ادا کرنے ہیں، ماں باپ کو بھی راضی کرنا ہے، غریبوں مسکینوں کو بھی دیکھنا ہے، یتیموں کو بھی دیکھنا ہے، اپنے پڑوسیوں کو بھی دیکھنا ہے، اور ماں باپ کی خدمت بھی کرنی ہے، ماں باپ کو راضی بھی کرنا ہے، کیونکہ ہماری جنت ماں باپ کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات والا پر تہہ دل سے، محبت سے، عشق سے، لگن سے، مودت سے، محبت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات والا پر درود و سلام بھی